وہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے بحال کر دی ہیں۔ عمران خان صاحب کی اس وقت ماں سوائے ان دو مقدمات کے جو القادر ٹرسٹ ہے یا توشہ خانہ، اس کے علاوہ ان کی کسی اور کیس میں اب گرفتاری نہیں ہے۔ جی، آج عمران خان صاحب سے میری ملاقات تقریباً 1 ماہ کے بعد آج ملاقات ہوئی، اور آج کی ملاقات بہت اہم تھی کیونکہ آج تمام کیسز کے اوپر بڑی تفصیل سے آج بات چیت ہوئی عمران خان صاحب سے۔ سب سے امپورٹنٹ جو کیسز ان کے خلاف پینڈنگ ہیں کہ اس میں وے فارورڈ کیا ہے، اور خان صاحب کی کیسے ہم نے ان کو ان مقدمات سے نجات اور آزادی کیسے دلوانی ہے، اس پر ایک باقاعدہ حکمت عملی جو ہے آج ان کے ساتھ ڈسکس ہوئی۔ سائفر کیس کی آج اندر کاروائی ہو رہی تھی، سخت سردی میں آج یہ کاروائی مزید 3 گھنٹے اس پہ کاروائی ہوئی۔ اور یہ میں بات بتاتا چلوں کہ سائفر کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب عمران خان صاحب کی ضمانت کی ہے کنفرم، تو اس ضمانت میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آبزرو کیا ہے کہ نہ ہی یہ سزائے موت کا کیس ہے، نہ ہی یہ عمر قید کا کیس ہے، اور اس میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کسی بھی طرح سے وائلیٹ نہیں ہوتا۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ سائفر کیس بار بار گرتا ہے، بار بار پٹری سے اترتا ہے، بار بار لڑکھڑاتا ہے، مگر اس کو ایک دفعہ پھر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو سائفر کیس میں ایک دفعہ پھر جج ابو اسناد صاحب نے کاروائی دوبارہ بڑے زور شور سے تیسری مرتبہ ایک کیس کو ویسے ہی شروع کرنا کیس کی بے حرمتی ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کیس میں بچتا ہی کوئی نہیں ہے کہ گواہوں کو بھی بار بار بلایا جائے، ان پہ بار بار جرا ہو، اور اس کے بعد روزانہ کے حساب سے اس کی کاروائی چلانا اور شام تک چلوانا سخت سردی میں اندر، یہ باہر موسم پھر بہتر ہے، اندر تو آپ اوور کوٹ بھی اگر پہن کے اندر بیٹھے ہوں، آج عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ بہت زیادہ سردی ہے، یہ برداشت سے باہر ہے، مگر وہ جج صاحب کے پاس ہیٹرز موجود ہیں، وکلا کے پاس نہ چائے ہے، نہ ہیٹرز ہیں، نہ ارینجمنٹ ہے، اور بڑا ہال ہے اور اندر کافی سردی ہے۔ کل عمران خان صاحب کی لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے واقعات سے ریلیٹڈ جتنے بھی ان کی عبوری ضمانتیں ڈسمس ہوئی تھیں، وہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے بحال کر دی ہیں۔ عمران خان صاحب کی اس وقت ماں سوائے ان دو مقدمات کے جو القادر ٹرسٹ ہے یا توشہ خانہ، اس کے علاوہ ان کی کسی اور کیس میں اب گرفتاری نہیں ہے۔ ہر کیس میں وہ ضمانت پر ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہاں اڈیالہ سے ہی عمران خان صاحب ویڈیو لنک پر لاہور میں اپنے دہشت گردی کے مقدمات کی جو ہے وہ حاضری لگوائیں گے، جبکہ میں لاہور سے ان کیسز کو کورٹ کو اسسٹ کروں گا انسداد دہشت گردی کی جو لاہور کی عدالت ہے۔ خان صاحب کا مورال ایز یوزول وہیں کا وہیں زبردست، صحت بھی زبردست، اور ان کا تمام لیگل ایشوز پر آج بڑی اچھی ان کی انوالومنٹ رہی، اور ان کی بہت زیادہ امیدیں الیکشن سے ہیں جو 8 فروری کو، آپ کو معلوم ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے ہیں۔ ان کے مطابق کیسز کا بھی ڈائریکٹ دار و مدار کرمنل کیسز کا ان الیکشن سے منسلک ہے، اور 8 فروری کے بعد آب و ہوا جو ہے، موسم بھی جسے کہتے ہیں وہ فروری میں کھلتا ہے، تو اسی طرح وہ پر امید ہیں کہ ویدر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا 8 فروری کے بعد، سیاست کا بھی اور کرمنل کیسز کا بھی۔ تو کرمنل کیسز پہ آج باقاعدہ بہت اچھی حکمت عملی ہماری ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ ہم نے آگے ان کیسز کو کیسے اٹینڈ کرنا ہے، کیسے ان کی پیروی کرنی ہے، اور کیا کیا لیگل ریمیڈیز ہیں وہ ویل کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سکندر ذوالقرنین صاحب آ جائیں۔ تیزی سے چلایا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے درست کہا، سائفر کا کیس ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو بار کو بڑے فیٹل بلوز دیے ہیں، مگر پھر بھی بڑی ڈھٹائی سے یہ کیس جو ہے لڑکھڑاتا ہوا کسی طرح دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جب بیل گرانٹ کی ہے، اس میں انہوں نے بہت کلیئرلی اب آبزرویشن دے دی ہے کہ یہ نہ سزائے موت کا کیس ہے، نہ عمر قید کا کیس ہے، اور اس میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی
जो दफात हैं या जो शिकायत हैं वो किसी भी तरह से वायलेट नहीं होता और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अट्रैक्ट ही नहीं होता, तो फिर ये प्रोसिक्यूशन किस बात की है जो चल रही है। और 3 दफ़ा आपने देखा कि जज साहब ने बिल्कुल गलत ट्रायल चलाया, 3 दफ़ा गवाहों को, प्रोसिक्यूटर्स को, कोर्ट के निज़ाम को, मुल्ज़िमान को। हमने गर्मियों से यहाँ पर आना शुरू किया हुआ है, सख्त सर्दी है, अंदर कोई हालात नहीं है केस करने वाले, इंसानी हालात जो होते हैं मुकदमा लड़ने के, और दोबारा इतना प्रेशर है कि ये डे टू डे ये केस चलाया जा रहा है और उसका मकसद यही है कि किसी ना किसी तरीके से उनको, बावजूद इसके कि ज़मानतें हो चुकी हैं, केस को 3 दफ़ा उसको ब्लोज मिल चुके हैं, मगर सरकार गिव अप करने को, जज साहब भी गिव अप करने को इस केस को तैयार नज़र नहीं आ रहे। क्यों तैयार नहीं नज़र आ रहे वो आपको आने वाले दिनों में उसका बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। मगर आज 3 गवाहों पर, 4 गवाहों पर आज जिरा कंप्लीट हुई है साइफर मुकदमे के, और वो तमाम के तमाम जो विटनेसेस थे वो फॉरेन ऑफिस के तीसरी मरतबा गवाही देने इस अदालत में आए हैं। तो वो बार बार मेरा ख्याल है उनकी भी बड़ी बेस मजबूत हो गई है, वो भी अब किताब लिख सकते हैं कि अंदर क्या है। एक ही मुकदमे में 3 दफ़ा शहादतें देने की कोई नज़ीर मिलती नहीं है। थैंक यू सर लास्ट में ये बताइए कि खान साहब की तबीयत कैसी थी? कहा जा रहा है कि उनको जो जख्म चोट आई है तो उसमें जो है वो लड़खड़ा के चढ़े थे, अब उनकी कैसी थी उनकी तबीयत? खान साहब ने आज कंप्लेन सिर्फ सर्दी के ऊपर किया है कि मौसम बहुत सर्द है और अंदर बैठने के कोई हालात नहीं है। अदरवाइज़ मैंने उनको बड़ी हाई स्पिरिट्स में मैंने उनको पाया है और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन की है, गाइडेंस दी है, और उन्होंने हर अपने केस के एस्पेक्ट को, हर केस को उन्होंने डिस्कस किया है। लीगल टीम के लिए भी कुछ पैगामात हैं, हामिद खान साहब के लिए उनके बड़े खुसूसी पैगामात हैं, अली ज़फ़र साहब के लिए, सलमान अकरम राजा साहब के लिए बड़े खुसूसी पैगामात हैं। सो वो पैगामात हैं उनके फॉर दीज लॉयर्स। अदरवाइज़ माशाल्लाह ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तेज़ी से चलाया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि आपने दुरुस्त कहा, साइफर का केस एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा ख़त्म हो चुका हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको बार इसको बड़े फेटल ब्लोज दिए हैं, मगर फिर भी बड़ी ढिठाई से ये केस जो है लड़खड़ाता हुआ किसी तरह दोबारा खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जब बेल ग्रांट की है, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली अब ऑब्जर्वेशन दे दी है कि ये ना सजाए मौत का केस है, ना उम्र कैद का केस है, और इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो दफात हैं या जो शिकायत हैं वो किसी भी तरह से वायलेट नहीं होता और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अट्रैक्ट ही नहीं होता, तो फिर ये प्रोसिक्यूशन किस बात की है जो चल रही है। और 3 दफ़ा आपने देखा कि जज साहब ने बिल्कुल गलत ट्रायल चलाया, 3 दफ़ा गवाहों को, प्रोसिक्यूटर्स को, कोर्ट के निज़ाम को, मुल्ज़िमान को। हमने